صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس دن کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا سوائے رب العالمین کے عرش سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ شَابَ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو جوانی کی حالت میں رب العالمین کی عبادت کرتا ہے۔ جب جوان ہوتا ہے، جوانی اس کے کاندھوں پر ہوتی ہے، بڑا ہی اللہ کو وہ یاد کرنے والا ہوتا ہے، دل کے اندر اس کے رب کا خوف ہوتا ہے، جوان بھی ہے، طرح طرح کی اس کو آفریں بھی آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ جب اذان ہوتی ہے مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ نوجوان کی عبادت رب العالمین کو بہت ہی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتا ہے جب نوجوان آدمی اللہ کی عبادت کرے۔ کتنی آج ہماری نوجوانیاں غلط کاموں کے اندر خرچ ہو رہی ہیں۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کیجیے۔ آج ہم رب کی نافرمانیوں میں اپنی جوانی گزار رہے ہیں۔ یہ دن گزرتے جائیں گے، دنوں کا کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب میں بڑھاپے کی حالت میں ہوں گا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، اپنے گناہوں کی رب العالمین سے معافی مانگ لوں گا۔ نہ میرے بھائی، یہ نہ سوچا کر کہ میرا جب بڑھاپا آئے گا میں اس وقت ہی اللہ سے توبہ کروں گا۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تو دیکھتا ہے دن کے اندر تیرے جیسے نوجوان لوگ بھی مر جاتے ہیں، بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، بڑھاپے والے لوگ، بوڑھے لوگ بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ موت یہ نہیں دیکھتی اس نے توبہ کی ہے یا نہیں کی، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ جب موت آ جائے گی اس وقت پتہ چل جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رکھا کرو نوجوانوں۔ خاص طور پر نوجوانی کی حالت میں آدمی نشے کی حالت میں ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے اس کو نوجوانی کا، میں فلاں کام بھی کروں، فلاں گناہ بھی کر لوں، فلاں کر لوں۔ اس لیے جو شخص بھی جوانی کی حالت میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔